خوش عقیدہ سامعین، غوث و خواجہ برضا کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے سامعین، محبین، میں محمد عرفان نوری آج 2 جون 2020 بروز منگل آپ حضرات کی خدمت کے لیے مختصر سے پیغام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے پیغام میں چند باتیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کروں گا۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے اسی کے تحت بیان کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اپنے مولا کی ہے برشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے پناہ رحمت کی ڈالی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے، تمام دنیا کے لیے، آل ورلڈ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی انٹرسٹ کے لیے، اپنے بندوں کی سیفٹی کے لیے، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، انبیاء کرام کو، رسولان اعظام کو دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کمالات لے کر آئے، معجزات لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات لے کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت شیش علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو رحمت
لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت ہارون علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت ہود علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت الیاس علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے۔ الغرض المختصر، سارے نبی دنیا میں کمالات، معجزات اور رحمت لے کر آئے، لیکن جب 12 ربیع الاول کو ہم سب کے آقا شمس الضحیٰ بدر الدجا رحمت للعالمین جان عالمین طٰہٰ و یاسین دنیا میں تشریف لائے تو آپ صرف کمالات لے کر نہ آئے، معجزات لے کر نہ آئے، رحمت لے کر نہ آئے، بلکہ سراپر رحمت بن کر آئے ہیں، رحمت ہی رحمت لے کر آئے ہیں، برکت ہی برکت لے کر آئے ہیں، رفعت ہی رفعت لے کر آئے ہیں، بلندی ہی بلندی لے کر آئے ہیں، اس طور پر آئے ہیں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہر یہ عالم پسند آیا۔ تو اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام کی رحمت صرف مومنین ہی پر نہیں ہے، بلکہ آپ کی رحمت مومنین ہی پر نہیں بلکہ کفار و مشرکین پر بھی آپ کی رحمت ہے۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی رحمت ہے، کفار یہاں پر کتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن حضور کی ہی رحمت کی برکت ہے، ان پر اب تک عذاب نہیں آ رہا ہے۔ آپ توجہ کرنا، اگلی امتوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دردناک عذاب آئے ہیں، وحشتناک عذاب آئے ہیں، دلوں کو دہلانے والے عذاب آئے ہیں، اور آپ کو میں تفسیر میں بتا بھی چکا ہوں چند اقوام کا جن کا بھی ذکر اب تک آ چکا ہے، کتنے خطرناک عذاب ان قوموں پر، ان اقوام پر آئے ہیں، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو عذاب ہیں، لیکن امت محمدیہ پر اب تک عذاب نہیں آیا ہے۔ اب سابقہ اقوام میں دیکھیے، قوم عاد کو دیکھ لیجئے، قوم عاد پر ایسا عذاب آیا کہ ان کو ہوا اڑا کر لے گئی تھی۔ قوم سمود پر زلزلے کی بارش ہوئی تھی، زلزلے آئے تھے۔ قوم لوط کی بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ قوم نوح طوفان میں غرق ہو گئی تھی۔ قوم موسیٰ جو فرعون جن کا بادشاہ تھا، ان کو بھی دریا میں غرق کر دیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے جو مجرمین ہیں اور جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے مجرمین خنزیر و بندر بن کر ہلاک کر دیے گئے تھے، مگر اے ایمان والو، آقا کریم کی رحمت کو دیکھیو، آقا کریم کی جلوے کو دیکھو، آقا کریم کی رحمت و شان کو دیکھ لیجئے کہ کفار مکہ نے آپ پر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، آپ پر کیسے کیسے تشدد کے پہاڑ تھوڑے تھے، شرک و بت پرستی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر غلط اور گندگی کی تہمتیں لگاتے تھے، کفار بہت زیادہ آپ کو پریشان کرتے تھے، مظالم کی انتہا کرتے تھے، آپ سجدے میں ہیں تو اجڑی ڈالا کرتے تھے، طرح طرح کے منصوبات فاسدہ بناتے تھے، ایسے مظالم و سرکشی کا مظاہرہ کرتے تھے کہ زمین میں ان کی بدعمالیوں سے بھر گئی تھی، زمین ان کی بدعمالیوں سے کانپنے لگی تھی، مگر ان گناہوں کے باوجود، ان جرموں کے باوجود نہ تو ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے ہیں، نہ تو ان پر آگ کے شعلے بھڑکائے گئے ہیں، نہ تو ان کو دریا میں ڈبایا گیا ہے، نہ تو ان کو زمین میں دھسایا گیا ہے۔ یہ تو اس دور کی بات ہے، لیکن آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے کفار کتنی تشدد اور ظلم کر رہے ہیں، کبھی ناموس رسالت کے، کبھی رسول کے نام کے آگے، کبھی آپ کی ازواج مطہرات کے آگے، کافر تو کافر بہت ہی برے کلمات بول رہے ہیں، کوئی کچھ بولتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ مسلمان اتنے بدعمالیاں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ کس چیز کی برکت ہے کہ حضور علیہ السلام کی امتی اور کفار لوگ اتنی برائیاں کر رہے ہیں، پھر بھی عذاب نہیں
آ رہا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ وغیرہ دعا مانگا کرتے تھے اگر اللہ واقعی ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہم پر عذاب کی بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ہم پر پتھر نہیں برس رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے رسول آپ اس میں موجود ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب بھیجے۔ تو پتہ یہ چلا حضور کی موجودگی کی وجہ سے، حضور کے زندہ ہونے کی وجہ سے آج ہم پر اور کفار پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو روکے ہوئے ہے۔ عذاب نہیں آ رہا ہے، یہ صرف حضور کی جلوہ گری کی برکت ہے، حضور کی موجودگی کی برکت ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور اس دنیا کو نیست و نابود کر دیتا، نشان بھی باقی نہیں رہتا اس دنیا کا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نجدی اس نے مہلت دی کے اس عالم میں ہے، نجدی اس نے مہلت دی کے اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، یہ شمس الضحیٰ کی برکت ہے کہ آج ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پر بھی رحمت فرمائی ہے، ایسی رحمت فرمائی ہے۔ میدان احد کا آپ جائزہ لیجئے، میدان احد میں کافروں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، جس سے حضور علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہو گیا، خون شریف چہرے سے نکل گیا، خون، اللہ اکبر، اور رخ انور سے خون رنگین ہو گیا۔ صحابہ کرام بے چین ہو گئے، بہت محبت کرتے تھے، یہ تو خون نکلا۔ صحابہ کرام تو سرکار کے پسینے کے وضو کو، فضلات کو بھی زمین پر نہ گرنے دیتے تھے۔ بہت زیادہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے ادعوا علی المشرکین، یا رسول اللہ آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں، یعنی حضور ان مشرکین دشمنوں کے لیے ہلاکت و بربادی کی دعا فرمائیں۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا لہو لہان ہے لیکن پھر بھی مسکرا کر فرما رہے ہیں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں، میں اس دہر میں، اس زمانے میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو ہمدردی کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، میں تو سراپر رحمت بن کر آیا ہوں، شان سے رحمت بن کے آیا ہوں کہ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے امید ہے آپ نے ضرور درود شریف پڑھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کفار و مشرکین نے جنگ احد کے موقع پر سرکار کا دندان شریف شہید کر دیا۔ اگر پیارے آقا اس موقع پر کفار کے لیے بد دعا فرما دیتے تو ایک بھی کافر آج کی دنیا میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ سپہ ہستی سے، دنیا کی خاندانی گیتی سے دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا اور ان کی نسل مٹ جاتی، اور آج تک کوئی کافر نہیں رہتا۔ لیکن چونکہ حضور علیہ السلام رحمت بن کر آئے ہیں اور آپ کی رحمت بن کر آئے ہیں، اس لیے آپ قہر و غضب آپ نے ان پر نہیں فرمایا، آپ نے ان کو مہلت دی
مہلت دی، لیکن مہلت دینے کے باوجود اگر حضور بددعا فرما دیتے تو وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے، اور حضور جب کسی چیز کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اس شان سے قبول فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑھی ناز سے جب دعائیں محمد۔ توجہ کرنا، ابو جہل کو دیکھ لیجئے، بہت زیادہ بد وقت اور سنگ دل انسان تھا، کافر تھا، جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے منصوبات فاسدہ بنائے تھے، طرح طرح کے فکر فاسدہ تیار کی تھی، اور اس کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے، اور اسلام کو ملیہ میٹ کرنا چاہتا تھا، اسلام کو مٹا دینا چاہتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ اسلام مٹ سکتا ہے اور نہ بانی اسلام مٹ سکتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی بڑھے گا، جتنا ہی تم دباؤ گے اتنا ہی بڑھے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو گے تو ہرا ہوگا۔ اب ایک مترنم شعر آپ کو پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اسلام کبھی نہ ختم ہوا ہے، اسلام تو خوشبو کا نام ہے، اور خوشبو کو مارنے کے لیے نہ کوئی بم تیار ہوا ہے، نہ کوئی پستول تیار ہوئی ہے، اسلام تو خوشبو ہے۔ خوشبو کا چاہے خوشبو کو گھر کے اندر لگاؤ یا گھر کے باہر لگاؤ، خوشبو کا کام ہے پھیلنا، خوشبو تو پھیل ہی جائے گی۔ لہذا اسلام کو مٹانے کے لیے نہ کوئی گولہ تیار ہوا ہے، اور نہ اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی بارود تیار کیا ہے۔ اب ایک مترنم شعر پڑھتا ہوں، اسلام کا محافظ ہے میرا رب، اسلام کا تو محافظ ہے میرا رب، اسلام کا محافظ ہے میرا رب، اسلام کا محافظ ہے میرا رب، اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرا رب، اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرا رب، اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرا رب، کاٹو گے جتنا اتنا مسلمان بڑھے گا، کاٹو گے جتنا اتنا مسلمان بڑھے گا، جب جب یہاں ظلم کا امکان 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 بڑھے گا، اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا، اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اسلام تو خوشبو ہے، خوشبو، اور خوشبو کا کام پھیلنا ہوتا ہے، پھیلنا۔ اور میں تو یہ کہوں گا، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، نور خدا ہے کفر کی حرکت بے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو ابو جہل لعین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ناپاک سازش رچی، ناپاک کوشش کی۔ یہ میں سرکار کی رحمت پیش کر رہا ہوں، کافروں کے لیے بھی ہے، اور ایک ناپاک کوشش کی اور یہ رائے پاس کی کہ ایک کنواں کھودوں گا۔ کنواں کو جب کھود کر تیار کر دیا گیا تو اس پر اس نے گھاس پھوس ڈال دی، گھاس ڈال دی کہ پتہ نہ چلے کہ کنواں خدا ہے، اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہاں سے گزریں تو آپ اس کنویں میں گر جائیں اور ہلاک ہو جائیں۔ معاذ اللہ نعوذ من ذلک۔ اس ظالم نے اپنے غلاموں کو حکم دے دیا کہ تم کنویں کے پاس جا کر ٹھہر جاؤ، چھپ جاؤ، جب مسلمانوں کے نبی یہاں سے گزرے تو تم کنویں میں
गुजरेंगे तो कुएं में गिर जाएंगे, तुम जल्दी से कुएं में पत्थर डाल देना, मिट्टी डाल देना ताकि वो बंद हो जाए और मुसलमानों के नबी हलाक हो जाए। चुनांचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर यहाँ से हुआ, यहाँ से हो जाता है। आप तो चूँकि अल्लाह के नबी हैं, गैबदान नबी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बता दिया कि ए प्यारे हबीब आप इस रास्ते से ना गुजरना, इसलिए कि अबू जहल मलऊन ने आपके लिए कुआं खोद रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हो गए हैं, आप वापस हो गए हैं। और एक रिवायत इस तरह ये है कि आप जब कुएं के पास गुजरे तो कुआं सिमट गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम शरीफ बढ़ाया और कुआं पार कर कर गुजर गए। अबू जहल मलऊन का मंसूबा धरा का धरा रह गया। अबू जहल को जब मालूम हुआ कि हमारा मंसूबा फेल हो गया है तो अबू जहल बड़ा परेशान हुआ और जब कुएं के पास पहुंचा तो धोखा खा गया और खुद ही कुएं में गिर गया। अल्लाह, कुएं में गिर गया। अब अबू जहल चिल्लाता रहा, शोर मचाता रहा, बचाइए बचाइए, और उसके गुलामों को बुलाया। उसके गुलाम अबू जहल को रस्सी में बांधकर निकालने लगे तो देखते हैं कि जितनी रस्सी को कुएं में नीचा करते थे उतना ही कुआं नीचा हो जाता था और अबू जहल लईन का निकलना दुश्वार हो गया। अब क्या करे, अबू जहल तो हलाक होने वाला था। तो अबू जहल ने कुएं से आवाज दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उनको बुला कर लाओ, बेशक उनके अलावा मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। गोया कि काफिर भी ये इकरार कर रहे हैं, काफिर भी इस चीज़ को मान रहे हैं, अगर किसी की दुआ से ये मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, नजात पा सकता हूँ, तो वो मुसलमानों के नबी हैं। फिर अबू जहल के साथी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए और कहा अबू जहल कुएं में गिर गया है, हमने उसको निकालने की बड़ी कोशिश की है, निकल नहीं रहा है। अबू जहल ने हमें आपके पास भेजा है। वो कहता है कि मुसलमानों के नबी से कहो, यानी आपसे कहें कि सिवा आपके सिवा मुझे कोई इससे नहीं निकाल सकता है। और जब उन्होंने ये दुआ की तो हुजूर अलैहि वसल्लम ने वो कुआं तो अबू जहल ने खुदवाया था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें गिर जाएं, मगर अबू जहल खुद इसमें गिर गया। और ताज्जुब की बात तो ये है कि निकालने के लिए आका करीम को बुला रहा है। यानी अबू जहल जैसा काफिर को भी मालूम था कि हुजूर अलैहि वसल्लम बुरे से बुरे को माफ फरमा देते हैं और अपनी रहमत से नवाजते हैं। अब चूंकि कुएं में गिर गया था और उसके साथी हुजूर अलैहि वसल्लम के पास आए, अबू जहल ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं से निकालने से इनकार नहीं फरमाया, बल्कि इस कुएं पर पहुंचे और अबू जहल से फरमाया, क्या अबू जहल अगर मैं तुझको इस कुएं से निकाल दूंगा तो क्या तू अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएगा? अबू जहल ने वादा किया कि हाँ, मैं उसके अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आऊँगा। जब आपने अपना दस्ते रहमत आगे बढ़ाया, अबू जहल को निकाल दिया। अबू जहल जब कुएं से बाहर निकल आया तो कलमा पढ़कर मुसलमान होने की बजाय कहने लगा, आप बड़े जादूगर हैं, माज़अल्लाह, नाऊज़ु मिन ज़ालिक, और ईमान से महरूम रहा। बहरहाल अबू जहल जैसा शैतान भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सदके में है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का उम्मीदवार है। और क्यों ना हो, हम तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आयतुम मिन आयतिल्लाह के अकीदे के तनाजुर में ये कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, ये आका की रहमत ही रहमत है। अब बात तवील हो जाएगी, मैं मुख्तसर से ही पैगाम के साथ हाजिर होता हूँ।
اس لیے اپنی بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. اس میں کوئی غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے متعلق ابھی اور بھی بہت سارے ہیرے اور موتی تھے. مختصر سا پیغام ہے، آپ حضرات سنیں، اسے شیئر کریں اور اس پر عمل کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، لولاک لگائیں، درود پاک پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی. میں نے